ہو گئے ہیں، ان کا اپنا بدن رہا کہاں ہے، کہاں رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ایسی کوئی تکلیف آئے تو شکر کرتا ہوں، اس کی سواری پہ بیٹھتا ہوں، اس کی سواری۔ آگے کہا کہ دوسری سواری، دوسری یہ کہ جب کوئی اطاعت ظہور میں آتی ہے، جب اطاعت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کریں یا اس کے لیے میں جھک گیا یا اس کی اطاعت کی، تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اخلاص کی سواری پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ کیا بہترین بات ہے کہ سختی میں شکر کرتے ہیں، اطاعت میں خلوص رکھتے ہیں، سنا نہیں اصول، نوٹیبل باتیں ذہن میں رکھنے والی، یہاں آنے کا مقصد مفہوم دیکھ لو۔ پھر تیسری سواری کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو توبہ کی سواری میں بیٹھتا ہوں۔ بہترین اصول وضع کر رہے ہیں صوفیاء کے لیے، فقراء کے لیے، تمام طالبان حق، یاران طریقت کے لیے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اچھے انسان رہیں دنیا و آخرت میں، اچھے انسان رہیں دنیا و آخرت میں، اور دل کی دنیا اللہ پاک آباد کرے۔ ان کے لیے بہت زبردست اصول ہے یہ کہ توبہ ہوتی ہے تو استغفار کرتے ہیں، جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا چوتھی سواری یہ کہ جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو صبر کی سواری پہ بیٹھتا ہوں، اس وقت صبر کی سواری کام آتی ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء اور انبیاء کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے یہ صبر ہے، اسی سے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوتا ہے اور اس سے وہ اپنی جو فتوحات ان کو میسر ہوتی ہیں اور وہ تسخیر عالم اسی سے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے یہ بھی۔ اسم اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا پہلے بتایا ہے، کیونکہ باراتی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس دولہا کے گیت گاتا رہے، تو ہم سب تو باراتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صبر یہ دراصل انہوں نے کہاں سے لیا؟ میں نے کہا یہ جو دیے ہیں یہ محمد عربی نے دیے ہیں اور یہ سب ہمارے لیے ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے عشق مصطفیٰ کے بھر بھر کے جام پیے ہیں، یہ وہ پیارے پیارے دیے ہیں جو پیارے مدنی نے دیے ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے لی، حیات ظاہری نہیں نصیب ہوئی تو حیات باطن میں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم محفل و مجلس رہے ہیں، صاحب صحبت رسول ہوتا ہے ایسا فقیر، یہ ان سے باتیں آ رہی ہیں، حدیث اور قرآن سے یہ آپ کو ملیں گی، لیکن انہوں نے جس انداز میں بیان کی انہوں نے قرآن کی تفسیر کر دی اصل میں اور حدیث کی تفصیل کر دی۔ چار سواریاں یاد رکھیں، جب سختی آئے تو شکر، دوسری اس پہ بیٹھتا ہوں، اطاعت ہو تو اخلاص کی سواری پہ، گناہ سرزد ہوئے تو توبہ کی سواری میں، بلا نازل ہو تو صبر کی سواری پہ۔ آج انشاءاللہ چونکہ آخری ہے تو اس کو آگے چل کے دیکھو ایک اور اللہ کا سچا موتی، اللہ کا عاشق کہ جس کے بھی کیا کہنے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ اس گلستان کا کوئی بھی پھول اگر دیکھتا ہوں تو اس کی کیا بات ہے، ہر رنگ۔ وہ کسی نے کہا، مجھے ایک یاد آگئی بات میں ضمناً بتاتا چلوں، کچھ باتیں ویسے ایسی راز کی ہوتی ہیں لیکن یہ سنو کہ ایک مجذوب مجھے ملتا رہتا تھا جہاں اکثر آتا تھا، تو ایک دن وہ مجھے بٹھا کے کہتا ہے، ایک تو وہ شعر یہ پڑھتا تھا عموماً کہ شاہ جی چاندنی چاند سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزار۔ کثرت سے اس نے مجھے یہ بار بار یہ سناتا تھا، اس کونے میں بیٹھتا تھا۔ تو ایک دن اس نے یہ شعر ایک پڑھ رہا تھا، یہ دو ہی شعر اس نے سنے، اس سے میں نے بہت زبردست چیز تھی، میرے خیال میں فوتوں کے بعد میں نہیں، 20 سال کی ہوتی، وہ 1-2 سال سے وہ غائب تھا۔ تو ایک وہ شعر کہتا تھا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، یہ شعر پڑھتا تھا، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ گلستان محمدی ہے کہ اس کے ہر پتے میں، ہر ڈالی میں، ہر پھول اور اس کی ڈالی میں اور اس کی خوشبو میں نور محمد سمایا ہوا ہے، نور محمد سمایا ہوا ہے۔ تو یہ ان پھولوں کی باتیں ہیں، اس میں مزہ نشہ نہ ہو پھر بات کیا ہے؟ انہی میں تو مزہ اللہ پاک نے اپنا جام محبت بھر کے ان بوتلوں میں بند کیا ہے،
اس بوتل کو کھولنے کی دیر ہوتی ہے، سرکار کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے چٹ پہ لکھ کے بھیجا، نام نہیں بتاؤں گا تاکہ راز بھی رہ جائے، اس نے کہا کہ جب میں مدینہ شریف میں اعتکاف بیٹھتا تھا تو وہاں مجھے خوشبو آتی تھی، اور جب اب یہاں آ کے بیٹھا ہوں تو وہی خوشبو آتی ہے، وہی خوشبو جو مدینہ پاک میں آتی تھی۔ میں نے کہا مولا یہ سب تیرا کرم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں اور نالان پاک کے تصدق ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ آئے، یہ غوث اعظم کا گھر ہے، اس میں خوشبوئیں سب مدینے کی ہیں، اور یہ غوث اعظم کا دوبارہ اور درگاہ ہے، یہ گھر ہے، یہ در غوث اعظم ہے، خوشبو ایک ہی ہے۔ تو کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ اس گلستان کی یہ تو گل اور پھول کی بات ہے، چمن اور ڈالی کی بات ہے، اس چمنستان کی جو مٹی ہے اس پہ فردوس، جنت الفردوس بھی رشک کرتی ہے۔ وہ تسنیم شراب جو جنت میں دی جاتی ہے، تسنیم وہ رشک کرتی ہے، وہ خوبصورت حوریں رشک کرتی ہیں اس چمن مصطفیٰ کی مٹی پہ۔ کیوں؟ اس مٹی پہ قدم مصطفیٰ پڑتے ہیں، اس مٹی پہ قدم مصطفیٰ پڑتے ہیں۔ اور یہ کون سا قدم ہے؟ یہ وہ قدم ہے جو عرش الہی پہ گیا اور فرمایا جوتوں جو اپنے آپ کے نالین ہیں ان کے سمیت آئیے، کیونکہ میرا عرش اس بات کو ترس رہا ہے۔ فرمایا فلان وہ جوتے اتارے، فرمایا وہ اور تھے تم اور ہو، دوست بھی ہیں، طالب بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، بڑے صاحب رضا بھی ہیں، مگر محبوب تم ہو۔ آپ نالین کے اس سمیت آئیں، اور نالین کا عرش پہ پڑھنا تھا کہ عرش کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ کعبہ قوسین او ادنا کا مقام سامنے رکھو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ شان محبوب کیا ہے، جس کو بندہ کہتے ہو کم بخت ہو، وہ تمہاری کم بختی ہے، جہنم میں لے کے جائے گی۔ توبہ اور ہزار کروڑ بار توبہ، اس در کی گلی کا کتا بھی جو ہے وہ غوث سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ کجا وہ پیارا محبوب کریم، لقد من اللہ علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین، کہ اللہ نے مومنوں پہ انعام کیا، کوئی اس نے انعام جتایا نہیں، فرمایا یہ اعلیٰ جو چیز تھی دی ہے پہچانو۔ تو ایسے پیارے مصطفیٰ کریم کی اس چمنستان کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سر کردہ پھول آپ کے دوست یار جناب علی المرتضیٰ حسنین کریمین کی پھر کیا بات ہے کہ جب سارا گلشن چہک رہا تھا، مہک رہا تھا، سارے پھول موجود تھے، تو یہ دو ایسے نرالے پھول تھے کہ تمام پھولوں سے افضل نظر آتے تھے، اس لیے کہ اکثر اوقات یوں ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے، حسین و حسن جو ہیں علیہم السلام آ کے سرکار کی گود اور کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے، تو پھول تو سارے چہک نہیں رہے تھے، لیکن یہ دو نرالے ایسے عظیم پھول تھے کہ سب پھولوں کے ہونے کے باوجود ان دو کی خوشبو سے سارا گلشن مہکتا تھا، سارا گلشن ان دو پھولوں سے مہک جاتا۔ وہ کہتے تھے ہماری خوشبو اللہ تو نے ہم کو بھی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضور نے ہم میں بھی یہ خوشبو بھری، مگر جب یہ دو پھول اس گلستان میں آ کے چمکتے ہیں تو ہماری خوشبوؤں کو بھی اور زندگیاں ملتی ہیں، ہمیں بھی خوراک ملتی ہے، حیات ملتی ہے۔ ہماری بات پہلے نہیں ہوتی جب یہ دو پھول آ کے مہکیں اور چہکیں، فضا میں خوشبو کو عام کریں، پھر ہماری بھی بات بنتی ہے۔ اور کہتے تھے تم بناؤ تو بات بنتی ہے۔ ثابت کرتا ہوں کہ کیسے کہتے تھے تم بناؤ کہ بات بنتی ہے۔ کھیل رہے ہیں حسنین کریمین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچے، وہ تھوڑا سا آپس میں وہ لڑتے ہیں، انہوں نے کہا تم ہمارے غلام ایسا نہ کر۔ انہوں نے جا کے باپ سے کہا جناب عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا جاؤ لکھوا کے لے آؤ، جاؤ